ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 2 آیات 93 اور 94 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، کہ خذوا ما آتیناکم، تمہیں کہا پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم انکار کرتے ہیں، واشربوا، نافرمانی کرتے ہیں، واشربوا، اور پلا دی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، عجلا، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، میرے محبوب فرما دیجئے، بئس ما، برا ہے، یہ امرکم، جو تمہیں حکم دیتا ہے، بھی ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ قل، میرے محبوب فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص ہے تمہارا، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تو یہاں یہود کی جیسے پہلے قباحتیں ہیں، ویسے ہی تذکرہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب انہوں نے تورات کا ماننے سے انکار کیا، اللہ نے پھر کوہ طور کے ان کے سروں پہ مسلط فرمایا، جو پیچھے گزر چکا ہے۔ پھر فرمایا خذوا ما آتیناکم، پکڑو اس کو اس قوت کے ساتھ، تو سنو یہ جو احکام تورات ہیں، میرے نبی کی بات سنو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا ہم نے سن لیا، وعصینا، یہ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ انہوں نے عصینا جو کہا، یہ ہو سکتا ہے زبان سے نہ کہا ہو، بلکہ انہوں نے عمل، یعنی دل میں کہا ہو، تو سن تو ہم رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے ماننی کوئی نہیں ہے، مرضی اپنی کریں گے، یا اپنے عمل سے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا۔ اللہ نے جب حکم دیا سنو، تو انہوں نے کہا جی ہم سن رہے ہیں، اور جب لیکن عملاً وہ نافرمانی کی، وعصینا واشربوا، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت نے یوں گھر کر لیا جیسے کسی نے گھول کے کوئی چیز پلا دی ہو۔ یہ ہمارے محاورے میں بھی ایسے ہی ہے، جب کسی کی محبت یا کوئی بھی چیز دل میں آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں شاید اس کو یہ گھول کے پلا دی گئی ہے، تو یہ وہ محاورہ عرب کے مطابق کہا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اتنی تھی جیسے کوئی چیز گھول کے ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہو۔ تو یہ بچھڑے کی جو محبت تھی، یہ بچھڑے کے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ بچھڑے کی محبت آئی کہ شیطان ان پر غالب آ گیا، اور فرمایا جو تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، جو تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، تو تمہارا ایمان کہتا ہے انبیاء کو شہید کرو، قرآن مجید کا انکار کرو، تو بہت برا حکم دیتا ہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تو آگے ان کا ایک دعویٰ ہے، وہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہود اور نصارہ کے علاوہ جنت میں اور کوئی نہیں جائیں گے، بلکہ یہود کا دعویٰ تھا ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے ان کے اس دعوے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب آپ الزامی جواب ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں انہیں کہیں، فرمائیے انہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر اللہ نے ہمارے لیے مخصوص کیا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، یہاں مشقتوں میں، مصیبتوں میں، یہاں آپ کی عورتیں باندی بنا لی جاتی ہیں، آپ کو بخت نصر نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور یہاں پر پھر خیبر فتح ہوا، کنیکا، مزیر، قریظہ، یہ سب فتح ہوئے، تو جوان قتل ہوئے، جیلا وطنی ہوئی، عورتیں باندیاں بنی۔ تو اس زندگی سے اگر تم سچے ہو، وہ ہمیشہ کی زندگی اور راحت و آرام کی تمنا کرو نا ذرا۔
ابھی بات کھل جائے گی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچی ہو. وہ جانتے تھے کہ ہم اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں، یہ ان کی خواہش تھی، اللہ کا ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں تھا. اب موت کی تمنا کرنا، اس کے بارے میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا. آرزو اور تمنا کوئی نہیں کرنی. ہاں فتنوں کے یعنی کسی ضرر تکلیف دنیاوی تنگی کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں. ہاں فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا اور دعا کرنا، یا فتنوں کو سے یا کسی کو غلبہ شوق میں محبت میں یہ کوئی ایسی بات ہو جائے، یا شہادت کی تمنا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو غلبہ شوق اور شہادت کی تمنا یا فتنوں سے حفاظت کے لیے موت کی تمنا، اس کی اجازت ہے شریعت میں. حضرت ابن عبد البر نے لکھا روایت بیان کی ہے حضرت عمر ابن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو بعض لوگوں وہ موت کی تمنا فرمایا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا موت کی تمنا کیوں کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے. تو حضرت عمر ابن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ 6 چیزیں ہو جائیں پھر تم زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر چلا جانا زیادہ بہتر ہے. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ جاہل بے وقوفوں کی سلطنت، شرط کی کثرت، حکومت کی بے، حکم کی بے، خون کے معاہدے کی پرواہ نہ کرنا، قرابت کو قطع کرنا یعنی یہ قطع رحمی کرنا، اور قرآن کو مزامیر بنانا یعنی سازوں پر قرآن پڑھنا یا گانوں کی طرز پہ قرآن پڑھنا. باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں اسی پر انشاءاللہ العزیز تفصیل سے بات ہوگی. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا